بسم اللہ الرحمن الرحیم. آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل کے ساتھ حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر. جو پاکستان اور روس کے درمیان ایک گیس پائپ لائن کا گزشتہ دنوں معاہدہ ہوا ہے، اس حوالے سے ایک عجیب و غریب کہانی جو ہے وہ سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ کار محسن جمیل بیگ صاحب سے منسوب کرنے کی یہ جو ایک یوتھیا گروپ ہے پی ٹی آئی میں، سوشل میڈیا کا جو ان کا گروپ ہے وہ منسوب کر رہا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی اس میں کروڑوں ڈالر کمیشن کما لیا یا کوئی انٹرنیشنل قسم کی یہ سازش کر رہے ہیں، مال پانی کما رہے ہیں. وہ ایک کمپین جس طرح یہ چلاتے ہیں وہ چلائی جا رہی ہے. انسائیڈر آپ دیکھ رہے ہیں، محسن جمیل بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، براہ راست ان سے بات کرتے ہیں. وہ محسن بیگ صاحب، آپ تو ایز اے محب وطن پاکستانی ہم کوشش دیکھ رہے مسلسل کئی سالوں سے کر رہے تھے کہ یہ ایگریمنٹ ہو جائے، شفاف طریقے سے ہو جائے. اب آپ پہ الزام لگا دیا گیا. صدیق صاحب، بیسیکلی اس کا ایشو یہ تھا کہ یہ پچھلے 2.5-3 سال سے پروجیکٹ تھا. اس میں کچھ لوگ پرائم منسٹر ہاؤس میں کسی اور کمپنی کو یہ کانٹریکٹ دے رہے تھے. میں نے صرف اس کے اوپر لکھا بھی، بات بھی کی. ندیم بابر صاحب کو لگایا گیا، وہ اس رشین کے ساتھ، وہ امریکن سٹیزن ہیں، وہ رشین کے ساتھ کسی صورت بھی گورنمنٹ کا کوئی کارپوریشن نہیں ہونے دے رہے تھے. ہماری آرمی، ندیم بابر، اور اس کے ساتھ ان کے سیکرٹری بھی تھے، 1-2 اور لوگ تھے جو سارے فارغ ہوئے. اور اس میں ہماری انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ ہے، اس میں ہماری جو آرمی ہے انہوں نے بھی رپورٹ دی کہ یہ گھپلا کر رہے ہیں، فارغ کیا. اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس کمپنی کو کانٹریکٹ دلانا. میرا کانٹریکٹ دلانے یا کانٹریکٹ سے کوئی تعلق اس لیے نہیں ہے کہ میرا یہ کام ہی نہیں ہے. اور آپ نے آج اسی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے جس کا الزام آپ مجھ پہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، کمال یہ دیکھیں کہ اگر آپ کہتے ہیں میں نے اس میں سے کمیشن کھانا تھا تو دیا تو آج بھی آپ نے کام اسی کمپنی کو ہے، تو میں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے جی، میں تو سچا ثابت ہوا کہ جو لوگ آپ کے کسی اور کمپنی کو کام دے رہے تھے، بیچ میں سے جو بھی مارجن تھا، کھانا تھا، الحمدللہ کام تو آپ نے، میں سچا اس لیے ثابت ہوا کہ آج بھی آپ نے کام اسی کمپنی کو دیا اور جو کچھ ہم نے لکھا وہ سچ ثابت ہوا. تو پھر کمیشن کتنا ملا ذرا آپ کو؟ الحمدللہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو خود جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا. دیکھیں، گالی دینا، جب آرگیومنٹ ختم ہو جائے، دلیل ختم ہو جائے، بات کرنے کا سٹائل نہ ہو، تو انہوں نے، ہاں یہ مجھ سے تنگ ضرور ہے کہ میں سچی بات چینلوں پہ کرتا ہوں، لکھتا ہوں. میں نے خان صاحب کی ابھی ذاتی زندگی کے بارے میں کبھی گفتگو نہیں کی، لیکن ان کے یوتھیوں نے جو میرے بارے میں لینگویج استعمال کی ہے، میں صدیق صاحب، میں اس کا جواب ان کو ضرور دوں گا. اگر ان میں اتنی جرت ہے، میں تو ٹی وی پہ بات کرتا ہوں، میں آن کیمرہ کرتا ہوں. آئیے آن کیمرہ آئیں، پلیز بات کریں تاکہ لوگوں کو، مجھے پتا ہو کہ کون بات کر رہا ہے. عمران خان میرے پہ کیچڑ اچھالے گا، اپنی شیشے میں شکل تو دیکھو. آنیسٹی کا لبادہ کیا ہے؟ آپ کی مورل، آپ کو پتا ہے ان کی مورل ایکٹیویٹیز کیا تھی؟ جی وہ حنیف عباسی صاحب بتا چکے ہیں. نہیں جی، ان کی وائف، ایکس وائف کی کتاب پڑھ لیں، ریحام خان کی. جی بالکل. تو آپ ہم پہ گفتگو اور گالی اور جس طرح کے الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، عمران خان صاحب، میں تھوڑی دیر ہی انتظار کروں گا، زیادہ نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سارا کچھ عمران خان کی ہدایت اسی پہ جی اس کے میسیجز بھی ہیں، منسٹروں کے گروپ میں جو میسیج وہ کر رہا ہے. اچھا. میں دیکھ رہا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی میرے بارے میں گفتگو نہ کرے. میں بڑا پہنچا ہوا، آسمان سے اترا ہوا آدمی ہوں، دودھ کا دھلا ہوا. سب کو پتا ہے آپ کا ماضی کیا ہے. آپ یوزر رہے، ابیوزر رہے، سب سے مال کھایا. آپ تو اپنے جیب سے اپنا کھانا نہیں کھا سکتے، آپ لوگوں کو کیا بات کرتے ہیں؟ وہ جیب میں پیسے نہیں رکھتا. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں بہت آنیسٹ ہوں، آپ کی آنیسٹی وجی الدین صاحب نے بھی بتا دی کہ کس طرح آپ کا گھر کا خرچ چلتا تھا. آپ صرف یہ بتا دیں آپ کی انکم کیا ہے، آپ کتنا ٹیکس انکم پہ دیتے ہیں، آپ یہ کھانا پینا، یہ سب کچھ جو گھر، ٹریولنگ، گاڑیوں میں پیٹرول کون ڈالتا ہے؟ ساری زندگی آپ نے مانگ کر لوگوں کی جیبوں سے پیسہ خرچ کروا کر زندگی گزاری ہے. آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی اور پہ انگلی اٹھائیں. وقت آ جائے گا، وقت بدل جائے گا. 7-8 مہینے ہو گئے یہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تمام صحافتی تنظیمیں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، پورا میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ان کی مذمت کر رہا ہے. لیکن ایک اہم عہدے پہ بیٹھا شخص، اس کو صرف ایک محسن بیگ سے جو ہے وہ اعتراض ہے، کیا باقی لوگ تنقید نہیں کرتے؟
اعتراض یہ ہے صدیق صاحب کہ میں سچ بولتا ہوں. اگر یہ میرے سچ کو جھٹلا دیں ٹی وی پہ آ کے تو میں معافی مانگ لوں گا ان سے. میں نے تو ابھی ذاتی ان کے بارے میں گفتگو کی نہیں. اگر یہ ان کے جو یوتھیا گروپ ہے جس کو یہ پرائم منسٹر ہینڈل کر رہا ہے, میں تو یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں یہ ان کو پیسے یہ 25 لوگوں کو کون تنخواہ دیتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ان کا ہیڈ ہے لڑکا ڈاکٹر اسلام, اس کی تنخواہ کون دیتا ہے؟ صرف یہ بتا دیں. آپ کی مورل اتھارٹی, اگر آپ کو تھوڑی سی شرم ہو تو قوم کو بتا دیں کہ یہ پیسے ان 25 لوگوں کے لیے کس خزانے سے, کس کی کٹی سے, کس جیب سے آتے ہیں. اسی وجہ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا کر پورے میڈیا کو اپنے. صدیق صاحب اس کو تو اتنا اپوز کروں گا اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر. میں وہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی اور سارے جو لوگوں کی کوشش ہے اس میں شامل ہوں. ہم ہونے نہیں دیں گے. یہ ڈکٹیٹر بننا چاہتا ہے, یہ آواز دبانا چاہتا ہے میڈیا کی, یہ سچ کو دبانا چاہتا ہے. سچ کبھی نہیں دبتا, کڑوا ہوتا ہے. برداشت کرو. تم لوگوں سے حساب لے رہے تھے, لوگوں کو کہتے تھے حساب دو. اب ہماری باری ہے. ہم آپ سے صرف یہ, ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا ہے خان صاحب, آپ کو ووٹ دیا ہے, آپ کے لیے بہت کام کیا. آپ نے دھوکہ دیا ہے, اس دھوکے کی سزا آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا اور ہم بھی دیں گے. دھوکہ آپ کو نہیں دیا, پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو دیا. جی میری مراد وہی تھی صدیق صاحب کہ لوگوں سے 70 سے 80 روپے کلو ہو گیا, چینی 107 110 روپے تک پہنچ گئی ہے یہ, اور یہ کہہ رہے ہیں جی نہیں, یہ کہتا ہے مہنگائی کہاں پہ ہے, کیونکہ یہ اپنی جیب سے کھائے تو اس کو پتا چلے کہ مہنگائی کہاں ہے. بچے اس کے کوئی اور پال رہا ہے, بیٹی ایک کوئی اور پال رہا ہے. میں کیا کہوں اس کے اوپر. میں اتنا نیچا گرنا نہیں چاہتا جتنے یہ لوگ گرا ہے پرائم منسٹر. یہ بہت ہی چھوٹا آدمی ثابت ہوا. بیٹی کی بات کریں جس سے وہ کیس فیس بھی چلا کافی, بس وہ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی اوقات دکھائی ہے, میں اس حد تک نہیں جاؤں گا, لیکن انشاءاللہ پوائنٹ بائی پوائنٹ جو آپ کی اصلاحات تھی, جو آپ کے وعدے تھے, جو آپ کی قوم سے دھوکہ دہی تھی, وہ میں انشاءاللہ بتاتا رہوں. آپ کو یہ کوئی شرمندگی تو ہوتی ہوگی نا کہ آپ نے ایسا شخص, اس کو آپ نے فنڈنگ بھی دے کر دی, اس کے لیے اتنا کچھ کیا, آپ کے گھروں میں آ کر کھانا بھی کھایا, تو رزق وہ جو کہتا ہے جس کے گھر میں روٹی کھانی جائے نا, وہ رزق حلال کرنا, وہ بھی اس کے اندر وہ شاید وہ نہیں, وہ شرمندگی آپ کو بھی ہوتی ہوگی. میں نے یار کیسے شخص کو پروان چڑھایا. مجھے کسی نے حضرت علی کا ایک قول بھیجا کہ بد نسل انسان سب سے پہلے اپنے محسن کو ڈستا ہے. میں نے 2-2.5 سال پہلے جب ان کی ایکٹیویٹیز دیکھی تو میں نے قوم سے معافی مانگ لی کہ میں نے اس کو جو سپورٹ کیا میں اس کے اوپر قوم سے معافی مانگتا ہوں. اور آنے والے 2 سال جو ہیں وہ صدیق صاحب آپ دیکھ لیجئے گا, پوری قوم جو بھی جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا, سپورٹ کیا, وہ سب شرمندہ ہیں. یہ پرپسلی ایک پلان پہ ہیں, اور یہ پلان ہے ملک کو تباہ کرنے کا. جتنی گفتگو یہ صاحب کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, آپ بتا دیجئے کہ اس کا کوئی عملی جامہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ گفتگو کچھ اور کرتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں, اور اس سے ملک ڈیمیج ہو رہا ہے. ملک میرا بھی ہے اور آپ کا بھی. ایسے بڑے کریکٹر آئے اور گئے, اس سے پہلے بہت حکمران تھے جن کا شاید آج لوگ نام بھی نہیں جانتے, یہ بھی چلے جائیں گے. مقصد یہ ہے کہ جو ملک کو نقصان ہوا, ملک جس طریقے سے پیچھے گیا, ہم نے نیا پاکستان بنانا تھا, ہم تو پرانے سے بھی گئے, اور لوگ جس طرح بے روزگار ہوئے, مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں پوری دنیا, پورا پاکستان. اس شخص کو کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ اس کا نہ بال ہے نہ بچہ ہے. بچے کوئی اور پالتا ہے, اس کے پیسے یہ کسی اور سے لیتا ہے. آج جو اس نے ٹیم بنائی ہے, اگر یہ سب کو کرپٹ کہہ رہا ہے, ہمیں بھی گالی دے رہا ہے, تو آج جو فرشتے بٹھائے ہیں, جو ایماندار بٹھائے ہیں, آپ کسی دن پروگرام کر لیں, نام لے آئیں, میں سب کا کٹا چٹا کھول دوں گا کون پیسے کما رہا ہے. یہ جتنے سکینڈلز ہوئے ہیں, یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ نیب وہ تو ایک بہت ہی کریکٹر لیس انسان جو چیئرمین ہے نیب کا, ورنہ تو ان کے نیب کے کیس ابھی بھی کھلتے ہیں. جس طریقے سے یہ پیسے کما رہے ہیں سارے, یہ 4-5 لوگ ہیں جو اس کے پیسے کما رہے ہیں, اور اب اگلا ٹارگٹ ان کا وہی سپانسر اور سپورٹر ہوں گے. تو اس طریقے سے گورنمنٹیں اور حکومت اور ملک نہیں چلتے جس طریقے سے یہ چلا رہا ہے. اور میں کیونکہ سمجھتا ہوں چیزوں کو, 30-32 سال سے اس پروفیشن میں ہوں,
اور الحمدللہ بڑا کلین ریکارڈ ہے. آج تک کسی نے کوئی بات نہیں کی سوائے اس یوتھیوں کے جو یہ کل سے پروگرام پہ پروگرام سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں. میرا تو ان کو چیلنج ہے, اگر ہے ہمت تو سامنے آ کے بات کیجئے, ٹی وی پہ آئیں, بتائیں. گالی دینا تو بڑا آسان ہے پیچھے سے چھپ کر سوشل میڈیا پہ, جہاں آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے. آپ کا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں ہے, آپ کوئی ولد نامعلوم کی اولاد ہیں, گاڈ نوز کہاں سے آئے ہیں. ہم بیٹھے ہیں ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, بات کر رہے ہیں, دفتر ہے, اخبار چھپتا ہے, نیوز ایجنسی ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ بیٹھا ہوں, آؤ بات کرو. یہ کیا بات ہوئی چھپ کے پیچھے سے گالیاں دو؟ سامنے آؤ, بات کر لیتے ہیں آپ سے بھی. اور آپ کے جو پرائم منسٹر ہے اس کو تو میں روز چیلنج کرتا ہوں, اس کو روز آئینہ دکھاؤں گا. ایک صاحب ظاہر ہے آپ ایڈیٹر چیف بھی ہیں, سی پی این ای, پی این ایس, پی بی اے, باقی جو مالکان کی تنظیم ہے, ان سے آپ کا رابطہ ہے؟ جی ہے, بالکل ہے. وہ اس پہ کیا رسپانس کر رہی ہے؟ دیکھیں وہ سارے رسپانس کریں گے, کیونکہ یہ جو لینگویج استعمال کریں, جس طریقے سے گالی منی لانڈرنگ میں ملوث کر دیتے ہیں, کبھی گالی گلوچ ہے, کبھی کچھ. بریگیڈ بنایا اس میں لے آتے ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں گرفتار کر لیں گے. اور آج یہ جو اس قسم کے عجیب و غریب ہوتا ہے, میں کہتا ہوں اتنا تو شاید بیگ صاحب اگر اتنے پاورفل ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے جو بائیڈن کو بھی خطرہ ہوا. مقصد یہ ہے, جو بائیڈن کی تو ٹیلی فون اوقات صرف اتنی ہے, ہمارا ملک کا پرائم منسٹر اور فون نہ ہے, ہمارا ملک کا انٹیریئر منسٹر ہو اور یو کے والے اس کا ویزا ریجیکٹ کر دیں, یہ ہے آپ کی گورنمنٹ کی اور آپ کی اوقات. ٹھیک ہے جی, ملک کو کس سٹیج پہ آپ لے گئے ہیں. یہاں کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی جو رسپیکٹ ہوتی تھی وہ آپ نے کیا کر کے رکھ دی. ہماری جن ملکوں سے دوستی تھی, آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور آپ کہتے ہیں میں ملک کو یہاں سے وہاں اور نیا پاکستان, اور کیا کیا آپ نے 3 سال میں؟ کوئی بتائیے کیا کیا. آپ اپنی بات کر لیں, آپ اپنا منشور اٹھا لیں, آپ اپنی تقریریں اٹھا لیں. میں کچھ نہیں کہتا, آپ نے جو وعدے کیے اس میں سے کوئی بات, وہ اصلاحات کہاں ہیں, وہ چیزیں کہاں ہیں, نیا پاکستان کہاں ہے, لیجسلیشن کرنی تھی, قانون سازی کہاں ہے, سوائے اس کے کہ لوگوں کو پکڑو دکڑو. اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف بات کوئی نہ کرے. کیوں نہ کریں, ایشوز پہ بات کرنی ہے, یہ ہمارا ملک ہے. آپ نے تو کہیں بھاگ جانا ہے, ہم نے کہیں نہیں جانا, یہ ہمارا ملک ہے. ہم اس ملک کی معیشت میں بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہم نے لوگوں کو روزگار بھی دیا ہوا ہے. مزید آپ کی وجہ سے روزگار کم ہوا. ہم تو سیلری دیتے ہیں اپنے امپلائیز کو, تم چندہ کھانے والے ہو اور ہمیں بات مت کرو. اور یہ جتنے یوتھیے ان کا بھی بتا دو کہ ان کا خرچہ کون دیتا ہے. ویسے میسج تو آپ کو پہنچایا گیا تھا کہ تھوڑے دنوں کے لیے آپ چلے جائیں باہر, آپ گئے نہیں. وہ صدیق صاحب, میں اس سے ڈر کے باہر چلا جاؤں؟ یہ کیا بندے کھاتا ہے؟ یہ کون ہے؟ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. یہ میرے پہ کیس بنائے, انشاءاللہ تعالی میں نکل کے باہر نہیں جاؤں گا. اس کو پکڑوں گا میں, اور اس کو قیامت تک نہیں چھوڑوں گا. یہ مجھے جانتا ہے اور میں اس کو جانتا ہوں. نہ میں نے اس سے ڈرنا ہے. میں کوئی غلط کام نہیں کرتا الحمدللہ. سارے, میں جس شہر میں رہتا ہوں سب لوگ مجھے جانتے ہیں. میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, اور میں غلط کام کروں گا تو ڈروں گا نا اس سے. جی میں تو غلط کام نہیں کرتا, میں ڈروں کیوں اس سے. بہت شکریہ صاحب کی. انہوں نے تو ہر طرح سے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہوا ہے کہ وہ حاضر ہے, مناظرے کا بھی چیلنج دیا ہے. تو خان صاحب چھپ کر وار کرنے کی بجائے, ان یوتھیوں کو آگے نگانے کی بجائے, جس کا خرچہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بطور صحافی سرکاری خزانے سے ادا کیا جا رہا ہے. وزارت اطلاعات میں ایک سیل بنا کر ڈاکٹر اسلام کو ایک عہدہ وہاں پر دیا ہوا ہے, وہیں میں سارا پیسہ جا رہا ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ سامنے نہیں آتے, لیکن سب کو پتہ ہے کہ اس سے پیچھے آپ ہیں, آپ سامنے آئیں اور حقائق کا سامنا کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.